بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعوں کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ بتلایا گیا ہے۔ آپ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ آپ کے کل 11 بھائی تھے، جس میں ایک سگا بھائی اور باقی سبھی سوتیلے بھائی تھے۔ اللہ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، جس سے آپ نے اپنے والد محترم کو بتلایا تو انہوں نے اس خواب کو بھائیوں سے بتانے کے لیے منع کر دیا، مگر جب یہ بات بھائیوں کو معلوم ہوئی اور جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد بہت چاہتے ہیں تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کی غرض سے جنگل لے کے گئے اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا، اور یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو بھی ڈرایا کہ اگر انہوں نے والد محترم کو بتلایا تو وہ اسے بھی مار دیں گے۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے میں بکری کا خون لگا کر اپنے والد کو بتلایا کہ ایک بھیڑیے نے اسے مار کر جنگل میں لے گیا ہے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے کے فریب کو اور مکاری کو سمجھ گئے اور فرمایا بڑے ہی چالاک بھیڑیا رہا ہوگا جس نے یوسف کو مار دیا اور کرتا بھی نہیں پھاڑا، کہہ کر وہ رونے لگے۔ بیٹے کے غم میں وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی مطلب روشنی بھی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو روز ان کے سوتیلے بھائی آ کر دیکھتے کہ کہیں وہ کنویں سے باہر تو نہیں آ گئے، مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا اور آپ اس کنویں میں 3 دن تک رہے۔ تبھی مصر کی طرف جانے والا ایک قافلہ ادھر سے گزرا اور اس میں سے ایک شخص نے جب اس کنویں کو دیکھا تو ڈول ڈال کر پانی نکالنا چاہا تو اس ڈول کی مدد سے آپ کنویں سے باہر آ گئے۔ آپ کے بھائیوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور پھر انہی نے 20 درہم میں اس قافلے والوں کو آپ کو بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں لائے گئے جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا۔ آپ بے حد خوبصورت تھے، انہیں امیر مصر نے خرید لیا۔ آپ شاہی محل لے آئے گئے اور آپ اپنی عورت زلیخا کے پاس لے گیا، مطلب جو خرید کے لایا تھا تو وہ اپنی عورت زلیخا کے پاس لے گیا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر اسے بدکاری کا خیال پیدا ہو گیا اور اس نے جب زبردستی کرنی چاہی تو آپ محل کے باہر کی طرف بھاگے اور زلیخا نے جو انہیں پکڑنا چاہا تو آپ کا کرتا پھٹ گیا۔ تبھی اس کا شوہر عزیز مصر آ گیا۔ تب اس بدکار عورت نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈالتے ہوئے ان پر الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کسی چھوٹے بدو کو لایا جائے، وہ بھی گواہی دے گا کہ گنہگار کون ہے۔ لہٰذا ایک 4 سال کا بادہ جو اتفاق سے قریب ہی تھا لایا گیا۔ اس بدو نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام گنہگار ہوتے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت گنہگار ہوگی۔ امیر مصر سارا ماجرا سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام گنہگار نہیں بلکہ زلیخا گنہگار ہے۔ جب اس بات کی چرچا آپس میں بھی ہونے لگی تو امیر مصر نے بیوی کو بچانے کی خاطر یوسف علیہ السلام کو کراگاہ میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں آپ نے قیدیوں کو جو خواب کی تعبیر مطلب بتلائی تھی وہ سب سچ ہوتی۔ مطلب آپ جو قید خانے میں جو قیدی ہوتے تھے، آپ جن کو بھی کوئی خواب آتا تھا اور تعبیر پوچھتے تھے تو وہ جو بھی تعبیر بتاتے تھے وہ سچ ہوتی تھی، وہ سب سچ ہو جاتی تھی۔ تبھی مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائے کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں اور دھان کی 7 ہری بالیاں ہیں جو 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور خواب کی تعبیر جاننی چاہی مگر کوئی نہیں بتلا سکا۔ تو بادشاہ کے ایک ساقی نے جو کہ قید میں رہ چکا تھا، اس نے اس کی تعبیر جاننے قید خانے میں جانے کی اجازت مانگی۔ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے قید خانے میں جانے کے لیے اجازت مانگی اور پھر یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر جاننی چاہیے۔ تو آپ نے بتلایا کہ راج میں مطلب ریاست میں 7 کھیتی سے جو اناج ہوگا اسے جمع کرو، کیونکہ
اس کے بعد 7 سالوں تک سوکھا پڑے گا اور دھان نہیں ہو پائیں گے۔ تب یہ جمع کی گئی ہوئی دھان کام آئے گی۔ اس کے بعد پھر ہریالی ہوگی۔ بادشاہ کو جب یہ اس قاصد نے بات بتائی تو بادشاہ نے انہیں قید خانے سے باہر لانے کا حکم دیا، مگر آپ نے جواب دیا کہ وہ تب تک قید خانے سے باہر نہیں آئے گا جب تک ان کی بے گناہی سامنے نہیں آ جائے گی۔ تب بادشاہ نے ساری باتیں کی تصدیق کی کارروائی کی تو زلیخا نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ تب بادشاہ نے انہیں قید خانے سے بلوایا اور ان سے اتنا زیادہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے اور خوش ہوئے کہ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ جو چاہیں عہدہ لیں مگر اسی محل میں رہیں، مطلب جو بھی چاہیں عہدہ لیں مگر اس محل چھوڑ کر نہ جائیں اور اسی محل میں رہیں۔ تب آپ نے بادشاہ کے خزانے سے تقسیم کیے جانے والے غلے کا انتظام سنبھال لیا اور پھر بادشاہ نے حکومت اور اس کے سارے انتظامات ہی ان کے حوالے کر دیے۔ ان کے خواب کے مطابق ہی 7 سالوں کی ہریالی کے بعد 7 سال سوکھا پڑا۔ اناج کی فروخت کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آنے لگے۔ اس دوران ایک روز یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی بادشاہ کے دربار میں غلہ لینے پہنچے۔ اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر بھائی انہیں نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے کر ودا کیا اور کہا اگلی بار اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا۔ آپ نے جاتے سمے ان کی بوریوں میں نقد بھی رکھوا دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ساری باتیں اپنے والد محترم سے بتلائیں اور اپنے بھائی بنیامین کو لے جانے کی اجازت مانگی اور اس کی حفاظت کا عہد کر وہ دوبارہ مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے دھیرے سے اپنے بھائی کو انہوں نے اپنے بھائی کو بتلا دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں اور اسے اپنے پاس روک لیا اور بھائیوں کو واپس کر دیا۔ سبھی بھائی بہت مایوس ہو گئے۔ تب آخر میں یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یاد کرو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ تب بھائیوں نے بھی اسے پہچان لیا اور اپنی غلطی کا اور گناہوں پر بہت شرمندہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور پھر والد کو ساتھ لانے کے لیے کہا، ساتھ ہی اپنا کرتا بھی انہیں دیا کہ اسے والد محترم کی آنکھوں پر رکھ دینا۔ سبھی بھائی واپس آ گئے۔ جب وہ والد کے پاس پہنچے تو وہ خوشی سے کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبھی بھائیوں نے اپنے والد سے معافی مانگی اور انہیں سارا حال کہہ کر سنایا۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے یوسف کا کپڑا اٹھا کر اسے چوما اور جو ہی آنکھوں میں مسح کیا ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی اور پھر وہ سبھی یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ مصر میں داخل ہونے پر ان کا خوب استقبال کیا گیا اور جب وہ سبھی یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو سجدے میں گر پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے والد سے گلے لگ گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اس طرح یہ تھی اس خواب کی تعبیر جو انہوں نے ستارے اور چاند اور سورج کو لے کر کی تھی۔ بے شک اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں بھی ہیں اور سبق بھی ہے، اس لیے اس واقعے کو قرآن میں سب سے افضل قصہ کہا جاتا ہے۔